الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إلى آخره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري ولمسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم علماء کرام اور عزیز اسلامی بھائیوں بزرگوں، اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ادھورے اسلام والے نہ بنو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایک روایت میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنائی، جو بخاری شریف کا حوالہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت میں مسلمان کی تعریف فرمائی کہ مسلمان کون ہوتا ہے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ حقیقی طور پر کامل اور مکمل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور حقیقی معنی میں ہجرت وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے. یعنی عبادات کی طرف بھی اس روایت میں اشارہ ہے، معاملات اور معاشرت کی طرف بھی اشارہ ہے. در حقیقت یہ آیت کریمہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو، اے لوگوں، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس آیت کے ضمن میں علماء نے فرمایا کہ دین اسلام دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں کامل اور مکمل مذہب ہے. دین اسلام میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے طور و طریق، رہن سہن، معاملات، معاشرت، عبادت، ساری باتیں بتلا کر کہا کہ یہ کامل اور مکمل دین. صرف نمازیں پڑھ لینا یہ دین نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا یہ دین نہیں ہے، نوافل کی پابندی کر لینا صرف یہ دین نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا مجموعہ یہ دین ہے. سب سے پہلی بات، مسلمان عقائدی پہلو کو صحیح کرے. عقائد میں آدمی جتنا پختہ ہوگا وہ دیگر معاملات میں اتنا ہی پختہ ہوگا. چونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ عقائد پر بحث کی جائے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم موٹے موٹے عقائد میں بڑا عقیدہ یہ ہے اللہ کو ایک ماننا،
اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور ہم آخری نبی کے آخری امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ بہت سارے عقائد ہیں جس پر میرا اور آپ کا جماؤ ہونا، مضبوطی سے لگے رہنا یہ ضروری ہے، ورنہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دین کے شعبوں میں ایک تو عقائد ہے، دوسرا عبادات ہے۔ عقائد کے بعد عبادات کا معاملہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادتی لائن سے جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے، فرائض کے قبیل سے ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مثلا انسان پر مسلمان ہے، بالغ ہو چکا ہے، عاقل ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، الا یہ کہ وہ پاگل ہو جائے یا الگ دوسرے مسائل ہے، لیکن یہ کہ ہر حال میں نماز تو فرض ہے۔ آدمی بیمار ہو نماز چھوڑ دے، کتنی زیادہ شدت کی بیماری ہو کہ وہ اٹھ نہ سکتا ہو، شریعت کہتی ہے اشارے سے نماز پڑھ لے، سو کر نماز پڑھ لے، لیٹ کر نماز پڑھ لے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ یہی وجہ ہے، حضرت شیخ نے کتاب میں بھی لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ضعیفی کی عمر کو پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوا کمزور ہونے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور پر چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ 2 صحابی کو بلایا اور دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، سہارا لیا، اپنے کمرے سے گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور نماز ادا فرمائی۔ ایسا بھی دور آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر بھی نماز ادا فرمائی۔ میرے جملے پر غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ ایسا بھی موقع ہے، لیکن نماز کسی حال میں معاف ہو جائے یہ شریعت میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ عبادات کا معاملہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر دین میں داخل کیسے ہوگا۔ نمبر 1، اس کے عقائد مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کے پاس مال کی ریل پیل ہو گئی، عقائد میں وہ گرتا چلا گیا اور اس کا ایمان نکل گیا، اسے پتہ نہیں چلا۔ آدمی دنیاوی معاملات میں پھنس جاتا ہے، بعض مرتبہ معاملات کے حل کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی عقیدے کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کی تفسیر کا وقت کبھی نہیں۔ تو عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے، عبادات میں مضبوط ہونا چاہیے کہ جب نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، با جماعت نماز پڑھنا ہے، بے جماعت نہیں۔ ہمارے معاشرے کا نظام یہی ہو گیا ہے کہ ہم فارغ بیٹھے، اذان سنی، آ گئے مسجد میں، لیکن کام چل رہا ہے، ہماری نماز، ہم نے اذان بھی سنی لیکن ہم نے کام کو ترجیح دی، نماز کو ترجیح نہیں دی۔ پڑھنے کے بعد میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو با جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے اور جو بے جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو عبادات کے معاملے میں مسلمان کامل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پر معاملات آتے ہیں۔ میں آپ کو ادخلوا فی السلم کافۃ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو، ایمان میں کامل اور مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو ہم کیسے داخل ہوں گے؟ ہماری سوچ کے مطابق ہم داخل ہو گئے۔ ہماری سوچ یہ ہے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا تو میں اسلام میں داخل ہو گئے، میری آپ کی سوچ ہے، لیکن ہماری سوچ سے ہم داخل نہیں ہوں گے، اللہ کے فرمان سے ہم داخل ہوں گے۔ نمبر 3 پر معاملات ہیں، معاملاتی زندگی بھی ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو تفصیل سے بات کریں گے، سمجھائیں گے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹے کا باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے،
باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، باپ کا بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اسی طریقے سے ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا وراثتی حقوق ہے، کیا بات ہے، یہ موقع آئے گا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی ہم کامل ہونے چاہیے، تبھی ہم اسلام میں مکمل داخل ہیں۔ ہم اپنے آپ کا اندازہ خود کر لیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم عقائد میں مضبوط ہیں، کیا ہم عبادات میں مضبوط ہیں، کیا ہمارے معاملات صحیح ہیں۔ نمبر 4 اخلاقیات، آدمی کے اخلاق کیسے ہوں، یہ بھی اسلام نے ایک درجہ رکھا ہے۔ کامل اور مکمل دین میں داخل ہونے کے لیے اخلاق کو درست کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور 5ویں درجے پر فرمایا کہ اس کی معاشرت بھی صحیح ہونی چاہیے، اس کا رہن سہن، ایک دوسروں کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ یہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عقائد کے بعد سارے چیزوں میں اگرچہ علماء نے ترتیب میں معاشرت کو بعد میں رکھا ہے، لیکن قرآن اور احادیث سے ملتا ہے کہ معاشرت پہلے ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ترتیب میں معاشرت بعد، معاشرت تو میں نے سمجھایا، رہن سہن کو معاشرت کہتے ہیں، رہنا سہنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ملن ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہیں، عبادات کے بعد دوسری چیزیں بعد میں ہیں، اور اس کی وجہ لکھی ہے کہ آدمی عقیدے میں کمزور ہوگا، اس اکیلے کا نقصان ہے، اس کے ایمان کا نقصان ہے، عبادات میں وہ کمزور ہوگا، اس کی نمازوں کا نقصان ہے، صرف اس کی ذات کا نقصان ہے، لیکن معاشرت میں اگر کمزوری آئے گی تو اس کے پورے سماج کا نقصان ہے۔ رہن سہن میں سماج بنتا ہے، اور ہمارا رہن سہن سے سماج بگڑتا ہے۔ اسلام ہمیں سماج بنانا سکھاتا ہے، سماج بگاڑنا نہیں سکھاتا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اور صحابی نے فرمایا کہ ان فلانۃ یذکر فیہا عن کثرۃ صلاتہا وصیامہا وصدقتہا غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ یہ روایت کا ایک جملہ ہے، دوسرا جملہ بعد میں سناتا ہوں۔ وہ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات پیش کی، اس میں یہ بیان فرمایا کہ ایک عورت ہے، فرمایا ان کثرت صلاتہا، لوگوں میں اس کا چرچا ہے، یذکر فیہا، لوگوں میں اس کے بڑے چرچے ہیں کہ بڑی پاکیزہ عورت ہے، نماز کبھی فوت نہیں ہوتی، نوافل کبھی نہیں چھوٹتی، صدقات میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اور روزے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، غیر انہا تؤذی جیرانہا۔ لیکن صحابی نے عجیب فرمایا کہ یہ عبادات میں سب سے آگے ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے، اس کی معاشرت یہ ہے کہ دوسرے کو، اس کا سماج تو دور کی بات، اس کا پڑوسی بھی اس سے محفوظ نہیں۔ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، کیچی کی طرح اتنی زبان چلاتی ہے، فرمایا کہ اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے، تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ صرف یہاں عورت کا تذکرہ ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں عورت مراد نہیں، مرد بھی اس سے مراد ہے کہ تمہارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز ایک طرف، اس کے روزے ایک طرف، اس کے صدقات ایک طرف، اس کے معاملات، اس کی دوسری زندگی ایک طرف، لیکن معاشرت میں وہ پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال ہی فی النار، کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ صحابی نے اتنا تذکرہ سننے کے بعد دوسری عورت کا تذکرہ کیا کہ انہا فإنہا تذکر عن قلت صلاتہا وصیامہا وصدقتہا، فرمایا دوسری عورت ایسی ہے کہ جس کی نماز کم ہے، فرائض پڑھتی ہے، نوافل کم ہے، صدقہ یعنی زکوٰۃ تو ادا کرتی ہے، لیکن دوسرے جو فرمایا کہ واجبات کے قبیل سے نہیں ہے، وہ صدقے بہت کم کرتی ہے، لیکن فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے جسم سے، اپنی بول چال سے اور اپنا رہن سہن سے
سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ کیا فرق اس روایت سے کیا فرق ہمیں نظر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں ہمیں مکمل اتارنا پڑے گا۔ اگر ہم نے فرائض پڑھی، نوافل میں کمی آ گئی، لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن میری اور آپ کی معاشرتی زندگی، میرا اور آپ کا رہن سہن اگر دوسروں کے ساتھ بگڑ گیا تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کے جنت جہنم کا فیصلہ سنایا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور صحابی نے عرض کیا کہ احب ان اکون، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ خیر الناس، احب ان اکون خیر الناس، میری چاہت یہ ہے، میری منشا یہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان محبوب بن جاؤں، بہتر انسان بن جاؤں، سماج کا اچھا انسان اور اچھا فرد بن جاؤں۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو معاشرت سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں رہن سہن کیسا رکھنا چاہیے، اور اس باب میں قرآن اور احادیث ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا احب ان اکون خیر الناس، میری چاہت یہ ہے کہ میں سماج کا اچھا فرد بن جاؤں۔ آپ بتلائیے، آپ نہیں چاہتے کہ سماج کے اچھے فرد بنیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی ویلیو لوگوں کے درمیان میں ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ میری واؤ بھگت کرے، آؤ بھگت کرے، لوگ میرا استقبال کریں، میری ویلیو بڑھ جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا صحابی کو، آپ اچھا بننا چاہتے ہو؟ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس نافعا لهم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سمجھایا، آپ کی چاہت سماج میں یہ ہے کہ آپ اچھا بننا چاہتے ہو تو سنو، خیر الناس من ينفع الناس، کہ آدمی سماجی اعتبار سے ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچے، نقصان ذرہ برابر نہ پہنچے۔ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زندگی سے، اس کے مال سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے مکان سے، اس کی ہر چیز سے لوگ فائدہ اٹھانے والے بنے۔ اسی لیے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اچھا معاشرہ بنانے کے لیے 3 چیزوں کو اپناؤ جو قرآن سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ اگر اچھا بننا ہے، سماج کو اچھا بنانا ہے، تو معاشرتی زندگی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر 3 صفتیں پیدا ہو جائیں۔ پہلی صفت فرمائی کہ تمہارے چہرے سے ہنسی کبھی غائب نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، ہنستے چہرے کے ساتھ ملے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہو تو ایسا منہ بناتے ہیں، ہماری زبان میں یہ اتریلی کبھی جو منہ چھے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن قرآن اور اللہ کے رسول کی پیارے احادیث اس سے منع کرتی ہے۔ یہ معاشرہ بگڑے گا، دشمنیاں بڑھے گی، نفرتیں پیدا ہوگی، اچھا سماج اور اچھی سوسائٹی ہم نہیں بنا سکیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا لوگوں کے ساتھ رویہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ پہلا عمل اختیار کرو۔ قرآن سے اس کا ثبوت ہے کہ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، قرآن کہتا ہے لوگوں کے ساتھ منہ چرا کر، ٹیڑھا منہ کر کے، اتریلی کڑی بن کر بات نہ کر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ دوسرا پہلو معاشرتی سمجھایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، تیرے اکڑنے کی وجہ سے، تیرے پاؤں پچھاڑنے کی وجہ سے، تیرے کبر کی وجہ سے کہیں تو زمین کو نہیں چیر سکے گا، کہیں تو آسمان کی بلندی تک نہیں پہنچے گا، تو جہاں ہے وہاں جو رہے گا، لیکن تیری اکڑ کی وجہ سے تیرے معاملات خراب ہوں گے، تیری عزت پر ڈبہ پڑے گا، تو سماج کا اچھا فرد نہیں بن سکے گا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا قرآن سے ثبوت اعلیٰ معاشرے کا یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری ہنسی مذاق بھی ایسے نہ ہو کہ دوسروں کے دل کو چیرتی ہوئی نکل جائے، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا عزت اور ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا وقار باقی رکھیں۔ پھر آگے فرمایا کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیری بات میں سیدھا پن ہو اور تیری بات میں بلائی ہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن معاشرت کے لیے دوسرا پہلو یہ ہے
جب بھی تو بات کرے صحیح بات کرے، سیدھی بات کرے، تیری بات سے کہیں کسی کو نقصان نہ ہو۔ ایک تو کسی سے ملنا ہے تو خندہ پیشانی سے ملنا ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرو، بھلائی کی بات چیت کرو، نقصان کی بات چیت، یعنی ایک دوسرے کو دکھ تو سنا سکتے ہیں لیکن ایسی باتیں زبان سے نہ بولو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ پھر آگے فرمایا جب یہ دو باتیں آئی کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے بھلائی کے ساتھ، یعنی ایسی بات کہیں کہ ہماری بات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اللہ کے رسول نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کچھ ہو جائے اونچ نیچ تو فرمایا معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، سماج کا طریقہ ہے۔ اپنے سماج کو بناؤ اور اپنے آپ کو اچھا فرد بناؤ کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں، آج کے دور میں ہمارے اس سماج کی اور اس معاشرت کی ضرورت ہے۔ یہ سماج آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے، جو قرآن اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ آج میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم کیا اس میں کامیاب ہیں یا ہم اپنے سماج کو بگاڑ رہے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی ہمیں مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس کا ایک پہلو ہماری معاشرتی زندگی ہے، اس معاشرتی زندگی کو بناؤ، اپنے آپ کو قرآن حدیث کے ڈھانچے میں ڈالو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان معاملہ ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے معاف کرنا سیکھو، کچھ بھی ہو جائے صحیح بولنا سیکھو، کچھ بھی ہو جائے ہم ہنستے چہرے کے ساتھ ملنے والے بنو۔ یہ قرآن کا درس ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی زندگی کو بناؤ اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لاؤ، تب جا کر ہم اپنے سماج کو سدھار سکیں گے اور ہم سماج کا اچھا فرد بن کر پورے سماج کو ہم اچھا بنا سکیں گے۔ آج ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایسی نفرت کرنے پر آ گئے ہیں مسلمانوں، ایسی نفرت، بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، بس اپنی عقل، اپنی ایگو اور اپنا ایٹیٹیوڈ وہ ہے کہ ہم اپنی ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مٹی کا انسان مٹی میں جا کر مل جائے گا اور کل قیامت کے دن اس مٹی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اور روز قیامت مٹی بن کر جو اٹھے گا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ میری اور آپ کی حیثیت ہے، بات کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن نفرتیں ایسی ہمارے دلوں میں آ چکی ہے کہ آج ہم اس نفرتوں کی وجہ سے سماج کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک مسلمان کی جو حقیقی پہچان ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر باقی نہیں رہی، جبکہ قرآن مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ ہم بہترین نبی کی بہترین امت ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم بہترین نبی کی بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرا اور آپ کا وجود لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، میرے اور آپ کی تخلیق، میرا اور آپ کا خروج، میرا اور آپ کا دنیا میں آنا، یہ نفع کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ نقصان رسا بن چکا ہے، نفع رسا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے معاشرتی زندگی کو سدھارو۔ اسی پوائنٹ پر انشاءاللہ جو باتیں باقی رہ گئی ہے آئندہ باری میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلان یہ ہے کہ نورانی مکاتب والے جو ہر سال ہمارے یہاں چندے کے لیے آتے ہیں، جو حضرت